سائنسی دور میں رہتے ہیں جہاں ہر واقعہ اور نظریے کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں بھی توہم پرستی عام ہے۔ بہت سے گھروں میں لڑکیوں کو کالے کپڑے پہننے نہیں دیتے کہ نصیب خراب ہو جائے گا، اور اگر کسی کی شادی ہو رہی ہو تو اس دلہا یا دلہن کے پاس کسی بیوہ یا طلاق یافتہ کو جانے نہیں دیتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعتقاد صرف بھارت، پاکستان یا بنگلہ دیش میں ہی رائج ہیں، بلکہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ بھی توہم پرستی میں مبتلا ہیں۔ اسپین میں منگل کے دن مہینے کی 13 تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہنسا مبارک اور 4 کا ہنسا منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی 4تھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر سال خوش قسمتی گھر کے اگلے دروازے سے داخل ہوتی ہے، اس لیے وہ صفائی کر کے گھر کی نحوستوں کو کچرے کے ساتھ پچھلے دروازے سے باہر پھینک آتے ہیں۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ سیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بد روحیں کٹ جاتی ہیں، جس کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ برطانیہ میں چیونٹیوں کی آمد برے موسم اور ان کا قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اگر گائے یا بیل کسی کھیت میں گھس جائیں تو اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت کی علامت، جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ ترکوں کا خیال ہے کہ اگر آپ 2 ہمنام لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں تو جو مراد چاہیں گے وہ پوری ہوگی۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، جن میں توہم پرستی حد سے زیادہ عام ہے۔ جیسا کہ نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کی پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کی کمی ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اور اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ کو برے واقعے کی علامت سمجھنا ہندو معاشرے کے عام عقائد ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سی غیر منطقی باتیں ہمارے ذہنوں میں انڈیل دی ہیں، جس طرح ان کے بڑے ٹوک کر انہیں ذہن نشین کرواتے رہے، جو توہم پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ توہم پرستی پر مبنی بے شمار باتیں آپ نے اپنے گرد و نواح میں سنی ہوں گی، مثلاً منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والے ہیں، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، فلاں پتھر اور ہنسا مبارک ہے، اور فلاں منحوس بدھ کا دن اور ماہ سفر مصیبتیں لاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو دولت آئے گی اور بائیں ہاتھ میں ہو تو دولت چلی جائے گی، جھاڑو کھڑا کرنا یا عصر کے بعد جھاڑو دینا نحوست ہے، ٹوٹے تارے کو دیکھ کر یا پلک کا بال گرنے پر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی، رخصتی پر لڑکی کو قرآن کے نیچے سے گزارنا اور سفر سے پہلے امام ضامن پہننا آپ کی حفاظت کرتے ہیں، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دو ورنہ بدروحیں آ جائیں گی، جائے نماز کا کونا الٹا دو ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ شیطان نے اگر نماز ہی پڑھنی ہوتی تو وہ شیطان ہی کیوں بنتا؟ ایک سجدہ ہی تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ شیطان مردود کہلایا تھا۔ اس کے علاوہ خالی کینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جائے گی، نمک غلطی سے بھی زمین پر گر گیا تو روز قیامت پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، کسی پر پے در پہ آزمائش آنے کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے، اسی طرح کانچ کا ٹوٹنا، بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے، گھر میں منی پلانٹ جتنا بڑھے گی وہاں اتنی دولت آئے گی، اور کچھ لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طوطے سے فال نکلوانا، کاہن یا نجومی کے پاس جانا، ستاروں کے زندگی پر اثرات کا یقین رکھنا، ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر قسمت کا حال جاننا، تعویذ لٹکانا، تعویذ جلا کر اسے جوتے مارنا اور یقین رکھنا کہ ہر جمعرات کو روحیں گھر والوں سے ملنے آتی ہیں، یہ سب توہمات اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز اور سیریلز توہمات کو سچ ہوتا دکھا کر لوگوں کے ذہن میں ایسے بے معنی خیالات کو پختہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، گم ہو سکتی ہے، گر سکتی ہے اور خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب ہونا عام عمل ہے، بلکہ ایسا جیسے کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت مر جانا۔
اس کے علاوہ اخبارات، میگزینز اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن کیسا گزرے گا جیسی خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں، جس سے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑے شوق اور دلچسپی سے پڑھتا ہے، جبکہ اسلام آپ کو ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کبھی کچھ وقت نکال کر سرچ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان ایسٹرولوجیکل سائنسز کا اصل یونانی عقائد ہیں جو سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی ہے، جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، گھروں میں دروازے کی بجائے پچھلی دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن سورج گرہن تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ دیکھا جائے تو توہمات پر یقین رکھنا ہی تقدیر پر یقین کا رد ہے۔ کوئی دن، پتھر، بشر، چرند پرند یا ستارے وغیرہ انسان کے نفع اور نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی اعمال کی بدولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز سے بدفعالی پکڑ کر اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ بدشگونی کی کچھ اصل ہے اور نہ الو میں نحوست ہے اور نہ سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا بلا شبہ اس نے شرک کیا۔ جہاں تک دم یا جھاڑ پھونک کی بات ہے تو مسنون دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے بشرطے کہ شرکیہ کلام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم یا جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ کچھ لوگ توہمات پر دلیل کرتے ہیں کہ اگر یہ جہالت ہے تو پھر فلاں کام بدشگونی سے خراب کیوں ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ پھر ویسا ہی ہونے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان پر پورا اترتا ہوں۔ جو شخص توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے احتراز کرے اس کے لیے نیک اجر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں کسی بھی طرح سے توہم پرستی سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے شرک اور اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور برے اثرات سے بھی بچا کر رکھے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔